بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل تلاوت قرآن مجید، تلاوت با فہم ہو تو نور علی نور، تلاوت بجائے خود اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سے حضرات اب یہ اس شبہے میں یا اس وسوسے میں مبتلا ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو قرآن مجید کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے۔ یہ شبہ درست نہیں ہے، یہ واقعاً وسوسہ ہے، وسوسہ شیطانی۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہی الفاظ قرآن، اس کی تلاوت کریں۔ ان الفاظ کو ادا کرنے میں بھی ایک تاثیر ہے، یہ کلام نور ہے۔ اور ایک مثال بہت پہلے میں نے عرض کی تھی، لیکن ایسی مثالیں بار بار دہرانے سے کم بچے اور نوجوان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہی اعتراض کیا کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو ہم قرآن مجید کیا پڑھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو چڑیوں کی آواز سمجھ میں آتی ہے؟ چمن میں تشریف لے جائیں، بلبل کی آواز، اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ جب آبشار کا پانی گرتا ہے تو اس آبشار کی آواز سے اس کا ترجمہ آتا ہے، آپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فطرت کے ان مظاہر میں پرندوں کی چہچہاٹ، آبشار کی آواز، حتیٰ کہ کلیوں کے چٹکنے کی آواز، ہر چیز آپ کے نفس پر ایک اثر مرتب کرتی ہے۔ آپ اس کے معنی نہیں سمجھتے، مگر وہ آواز آپ کے نفس پر، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پر اثر مرتب کرتی ہے۔ جب مخلوقات کی آواز اثر مرتب کرتی ہے تو خالق کی آواز کتنا اثر مرتب کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید خالق کی آواز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا کلام ہے، اس حی و قیوم کا کلام ہے۔ اس لیے جس قدر بھی ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ، کم از کم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ سحر کے وقت، قبل غروب آفتاب، قبل طلوع آفتاب، بعد نماز عشاء، یہ چند مخصوص اوقات ہیں۔ ورنہ جس وقت جسے توفیق میسر آ جائے، جسے فرصت مل جائے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرے۔ ہاں، وہ لوگ جو بالکل حرف شناس نہیں ہیں، نہیں پڑھ سکتے، الف با سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ جتنے آیتیں یا جتنے سورے یاد ہیں انہیں مکرر پڑھتے رہیں۔ کچھ نہیں یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، مسلسل پڑھتے رہے۔ ایک بسم اللہ کی آیت مسلسل پڑھتے رہیے، دل میں یہ ہو پروردگار، کاش ہم اس قابل ہوتے کہ تیرا کلام پورا پڑھتے، ہمیں اتنا ہی یاد ہے، ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی تاثیر، اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں فکر نہ کیجئے، آپ عمل کیجئے۔ یہ جو حدیث ہے مشہور و معروف، اس پر کبھی غور فرمایا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے؟ بس ابھی اسی حد تک پوری حدیث جو کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ توجہ رکھیے، سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ آخر یہ کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے جس پہ اتنی تاکید ہے کہ انسان کی نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کرے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ مبارکہ حمد اس میں پڑھی جائے۔ یعنی گویا متن نماز، جوہر نماز، روح نماز سورہ مبارکہ حمد ہے۔ کیا ہے سورہ مبارکہ حمد؟ سورہ مبارکہ حمد پر غور کیجئے
تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کامل کی صدائے حال ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے جملوں کو غلط کوٹ نہ کیا جائے، جملوں کو غلط انداز سے نہ سمجھا جائے۔ سورہ مبارک حمد کلام حق ہے، کلام خالق ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ شروع کرتا ہوں کہنے والا کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ تعریف و ستائش کرنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحمتیں کرنے والا ہے، رحیم ہے، ہمیشہ رحم سے پیش آنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ کسی غیر کی زبان سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ غیر کون ہے؟ یہ غیر کون ہے؟ توجہ ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے جب بات ایاک نعبد تک پہنچتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کہنے والا تو غیر حق ہی ہے نا، کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اللہ کا ہے، کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ یہ ہے صدائے حال کسی انسان کامل کی جسے نقل کیا ہے پروردگار نے، نقل کیا ہے پروردگار نے، کہ معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے کسی انسان کامل کی زندگی کا جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا۔ آخر ایاک نعبد کون کہنے والا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے نا، تو دعا کرنے والا تو دوسرا ہے کوئی۔ اس کے معنی ہے کہ کسی اور کے الفاظ ہیں، کسی اور کی کیفیت ہے، کسی اور کی آرزو ہے، کسی اور کی تمنا ہے، کسی اور کی خواہش ہے، کسی اور کی صدائے حال ہے، لیکن یہ صدائے حال حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس ذات پاک نے اس کی صدائے حال کو اپنے الفاظ میں نازل فرما دیا۔ دیکھیے یہ کوئی، یہاں تو آپ مجھ پہ نہ تفسیر بالرائے کا الزام عائد کر سکتے ہیں اور نہ بات ابھی تعویل تک پہنچی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، سامنے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ تیری میں تیری کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ توجہ ہے، کہنے والا تو کوئی دوسرا ہی ہے نا، یہ دوسرا کون ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حمد صدائے حال مصطفیٰ ہے، اور پورا قرآن اس ایک صدائے حال مصطفیٰ کے جواب میں حق نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ادھر پورا قرآن جواب میں نازل کیا گیا۔ تمہیں ہدایت چاہیے، یہ ہدایت ہے، تمہیں مدد چاہیے، یہ مدد ہے۔ توجہ ہے، یہ صدائے حال ہے انسان کامل کی، انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ضمناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نماز کتنی بڑی حقیقت ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اپنے ذہن میں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کی کیفیت ذات مصطفیٰ کے قریب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے،
اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز تو ہر متقی کی معراج ہے۔ ایک متقی کی معراج یہ ہے کہ اس کی صدائے حال مصطفیٰ بن جائے، جو آرزو دل مبارک کے مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے آپ کے دل کی آرزو ہو جائے، جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے، جو ان کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش ہو، جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہماری محبتیں ہوں، جو ان کی نفرتیں ہیں وہ ہماری نفرتیں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی معراج ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوگی؟ سورہ مبارکہ حمد خود۔ یہ سورہ مبارکہ حمد جو کچھ اس میں ہے وہ کل قرآن میں، اور جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں۔ اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات پہلے ہی دن عرض کر دوں، اور اگر آج ہی شب میری وفات ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ بھی بیان نہ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ سورہ مبارکہ حمد جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اب ہمارے اور آپ کے لیے اس کا جوہر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حمد پڑھنے پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا، جو کلمہ محمد رسول اللہ کہہ چکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ نماز میں بھی تعداد رکعات 17 رکعتیں حضر میں اور 11 رکعتیں سفر میں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کم سے کم 1 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ حمد، یا تیسری اور چوتھی رکعتوں میں جو وہ ذکر ہے وہ اپنی جگہ، وہ بھی سورہ حمد کے بدل کے طور۔ اس قدر تاکید سورہ حمد پر، پوری زندگی ہر روز 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد۔ اور سورہ حمد میں اصل جوہر یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو قبول کر لیا اور نبوت کو قبول کر لیا تو سب سے بڑی حقیقت امامت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح امام تک پہنچنے کی دعا ہے۔ صحیح امام سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم۔ امام معصوم کس اعتبار سے؟ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو۔ معصوم اسی کو تو کہتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہتے۔ توجہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، کبھی بھٹکے نہ ہوں، کبھی ان پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو۔ اس کے معنی ہے سادہ سی اگر خلاصہ نگاری کریں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا۔ یہ دعا کہ ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا، یہ جوہر نماز ہے، جوہر نماز ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعویل کی منزل تک پہنچ گیا، واقعاً یہ ظاہر آیات سے یہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آتا۔ یہ سامنے کی عبارت ہے، یہ کوئی بہت پوشیدہ حقیقت نہیں ہے کہ اندر سے ہم کوئی ابھی باطنی معانی بیان کر رہے ہیں اور تعویل کے مرحلے تک پہنچ رہے ہیں، نہیں، یہ تو ظاہر الفاظ ہیں۔ اب یہاں تک بات تو پہنچی تھی ترجمے کے اعتبار سے کہ سورہ مبارکہ حمد خود معلوم ہوتا ہے نا کل کا کل کہ یہ دعا ہے، دعا کسی انسان کامل کی دعا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے الفاظ میں اسے انسانوں کے لازمی نصاب میں داخل کر دیا۔